محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دل کا صاف رکھنا کتنی بڑی عبادت ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے والے بہت کم دنیا میں ملتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ عمل کر لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارت بھی ہے۔ دل کا صاف رکھنا مطلب کسی کی طرف سے کینہ، حسد، بغض اور اسی قسم کی کوئی غلط بات کسی مسلمان کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ میں ایک روایت مجموع الزوائد کی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ طبرانی کے اندر بھی یہ روایت ہے۔ اس روایت کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہارے درمیان ایک جنتی شخص آئے گا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی آئے جن کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور ان کے بائیں ہاتھ میں جوتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اگلے دن پھر آپ نے مجلس میں یہی بات فرمائی کہ تمہارے درمیان ایک جنتی آدمی آنے والا ہے، تو وہی شخص اسی حالت میں آیا، دوسرے دن بھی وہی انصاری صحابی اسی حالت میں داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے، بائیں ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں اپنے جوتے لے رکھے ہیں، آیا۔ اور تیسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات ارشاد فرمائی۔ تیسرے دن پھر وہی صحابی آئے، اسی حالت میں آئے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب مجلس ختم ہوئی اور وہ صحابی چلے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے اور ان کے گھر جا کر پہنچ گئے۔ ان کے گھر پہنچے ان صحابی کے، اور جا کر ان سے کہا کہ میرا اپنے والد کے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا ہے، میری انبن ہو گئی ہے، میں 3 دن آپ کے یہاں رکنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اپنا مہمان بنا لیں گے، مجھے رکنے کی اجازت دیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ بالکل رک جائیے۔ تو یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کے گھر ٹھہر گئے، اس انصاری کے یہاں۔ اب یہ چونکہ گئے تھے اس لیے کہ میں یہ دیکھوں کہ یہ صحابی ایسا کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ شام ہوئی تو یہ بستر پر لیٹ گئے اور اپنی چادر میں سے جھانک کر دیکھنے لگے کہ یہ صحابی کیا عمل کرتے ہیں۔ وہ صحابی عشاء کی نماز پڑھ کے آئے اور عشاء پڑھ کر آ کر وہ اپنے بستر میں اپنی چارپائی پر لیٹے اور چادر اوڑھی، اللہم باسمک اموت واحیا، سو گئے، کوئی عمل نہیں۔ یہ دیکھتے رہے اور پھر صبح کو وہ فجر کے لیے اٹھے، فجر کی نماز پڑھی، پھر اپنے معمولات میں لگ گئے۔ اگلے دن پھر یہی دیکھا کہ وہ آئے عشاء کے بعد اور اپنے بستر پر لیٹے اور اللہم باسمک اموت واحیا دعا پڑھی اور سو گئے۔ تیسرے دن پھر حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے کہ میں نے تیسرے دن پھر اور دیکھا،
تیسرے دن بھی ان کا یہی عمل کہ وہ آئے بستر پر لیٹے اور دعا پڑھی اور سو گئے اور فجر کے لیے اٹھے۔ 3 دن جب مکمل ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ بابا جی میرا اپنے والد سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ پھر بیٹا کیا بات ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے 3 دن تک جنت کی بشارت دی ہے، میں یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آپ کا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے آپ اس مقام تک پہنچے ہیں، تاکہ میں بھی آپ کے نقش قدم پر چلوں۔ تو فرماتے ہیں کہ بیٹا میرا کوئی عمل نہیں ہے، یہی ہے جو تم نے دیکھ لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی بشارت کی طرف دھیان دیتا ہوں اور ان کے عمل کو دیکھتا ہوں تو جوڑ ملانا دونوں میں مشکل تھا کہ بھئی ان کا تو کوئی ایسا عمل اتنا بڑا ہے نہیں۔ ہاں یہ رات میں جب کروٹ بدلتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، باقی یہ کام تو اور لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت اس کے لیے دی ہے، ایسا خاص عمل ان کا نہیں ہے، کیا کام ہے؟ تو کہنے لگے بیٹا کوئی میرا عمل نہیں ہے، صرف یہی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے جو آپ نے میری دیکھ لی ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ چلو ہوگی، جب آدمی کے سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی نا تو پھر آدمی وہاں سے واپس ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ کہہ کر کے کہ یار چلو ہوگی کوئی بات، نہیں آئی میری سمجھ میں، ہوگا ان کا کوئی عمل۔ تو یہ کہہ کر عبداللہ بن عمر جب واپس ہوئے، پیٹھ موڑی تو ان صحابی نے بلایا کہ ادھر آؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں واپس ہوا تو مجھ سے کہا کہ فرمایا ان صحابی نے کہ بیٹا میرا عمل تو یہی ہے، میرا عمل تو یہی ہے جو تم نے دیکھا، باقی ایک کام میں یہ ضرور کرتا ہوں کہ میں اپنے دل میں کسی کی طرف سے کوئی کینہ بغض حسد نہیں رکھتا، میں اپنے دل کو پاک کر کے سوتا ہوں۔ کسی کے پاس کوئی نعمت ہو اللہ کی تو میں اس کو دیکھ کر حسد نہیں کرتا، اس کو دیکھ کر جلتا نہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی کہ میں اپنے دل کو بالکل پاک رکھتا ہوں، صاف رکھتا ہوں، تو ایک دم یہ کہا حضرت عبداللہ بن عمر نے، هذه التي بلغت وهي التي لا نطيق۔ ہاں یہی تو ہے وہ جس کی وجہ سے آپ اتنے اونچے مقام پر پہنچ گئے، لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے۔ صحابی کہہ رہے ہیں، عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں یہ بات، لیکن ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ واقعی یہ بہت بڑی بات ہے، دل کا ہر ایک کی طرف سے صاف رکھنا۔ یار دوستوں کی طرف سے تو دل صاف ہر کوئی رکھ لیتا ہے، لیکن دشمن کی طرف سے بھی، پریشان کرنے والوں کی طرف سے بھی، ظالم کی طرف سے بھی دل کا صاف رکھنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ لیکن اس مشکل کام پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے اس صحابی کے لیے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ امید ہے کہ اگر کوئی آج بھی اس عمل کو کر لے گا تو اللہ کے نبی کی بشارت اس کے لیے بھی ہو۔ یہ روایت طبرانی کے اندر بھی ہے اور مجموع الزوائد کے اندر بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔